یہ آئی پی پیز کا دھندا کیا ہے کہ جس وقت یہ معاہدے کیے جا رہے تھے اب تو رپورٹس موجود ہیں, سینٹ کی کمیٹی کی رپورٹ بھی موجود ہے. پہلے تو انہوں نے چھپا کے رکھا, حالانکہ پاکستان کے ہر فرد کا یہ حق ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کلاز کے تحت کہ ہمیں معلوم, اگر ہم چاہیں کہ وہ کون سا معاہدہ ہے تو ہمارے سامنے آنا چاہیے. معاہدے چھپائے گئے, گنے کے پھوک پہ چلنے والے فیول کو امپورٹڈ کول ظاہر کیا گیا اور کئی گنا بڑھا کر کیپیسٹی چارجز وصول کیے گئے. تلاش میں جاتے ہیں تو پتہ چلا حکمران طبقے کے خاندان کے لوگ نکل آتے ہیں. اسی طرح سے ناجائز طریقے سے اوور ریٹڈ کر کے اپنے پلانٹ کو زیادہ کیپیسٹی کا شو کر کے کم کیپیسٹی کی انسٹالیشن کی اور کیپیسٹی چارجز زیادہ پیسوں کے وصول کر رہے ہیں, زیادہ کیپیسٹی کے وصول کر رہے ہیں. دفاعی بجٹ سے زیادہ وہ بجٹ ہو گیا جو اس پر مشتمل تھا, جو ہم وہ پیسے ادا کر رہے ہیں جس کی بجلی ہم خرچ نہیں کر رہے ہیں یا جو بن نہیں رہی ہے. تو اندازہ لگائیں کہ معیشت کیسے صحیح ہوگی. پھر حکومت یہ کہے کہ ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. انہی آئی پی پیز میں ہمارے پاس 2 سے 3-4 آپشن موجود ہیں. وہ آئی پی پیز اپنا صحیح کام کر رہی ہیں, وہ قوم کے سامنے لایا جائے, ان کی پروڈکشن کو یقینی بنایا جائے, وہ سستی بجلی دے رہی ہیں اگر تو پھر اس ہائیڈل میں یا ونڈ میں یا سولر میں تو قوم کے سامنے لایا جائے, اس کا پورا ڈیٹا سامنے آنا چاہیے اور اس کے بعد ان کو ان کی جو مدت معاہدہ ہے اگر وہ بالکل جائز طریقے سے ہیں تو ایسی بہت تھوڑی سی ہیں, ان کو الاؤ کیا جا سکتا ہے. جن کی مدت پوری ہو گئی ہے اس کو ختم کیا جائے. جن کے کیپیسٹی چارجز زیادتی ہے ان کو پکڑا جائے. جس نے یہ معاہدے کیے اس کو پکڑ کے آئین کے مطابق سزا دی جائے. اور پھر یہ جو لوٹ مار کا نظام ہے کہ آپ 1 میگاواٹ بھی بجلی نہ بنائیں اور آپ کو 20 ارب روپے, 28 ارب روپے, 50 ارب روپے مل رہے ہیں, اور جب تلاش کریں تو پتہ چلا یہ چند ہی خاندان ہیں جو گھوم پھر کے مختلف ناموں سے یہ آئی پی پیز بنائے ہوئے ہوں. اور اس میں بھی گورنمنٹ کے بھی بہت ساری آئی پی پیز ہیں. گورنمنٹ تو یہ کام کر سکتی ہے. پنجاب گورنمنٹ کی اگر کوئی آئی پی پی ہے, وفاقی گورنمنٹ کی اگر کوئی آئی پی پی ہے, اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس میں کس نے روکا ہے کہ آپ ان کا معاہدہ ختم نہیں کر سکتے؟ لہٰذا یہ بات کہہ کے پاکستان کی قوم کا خون نہ نچوڑا جائے کہ ہم ان معاہدوں کے پابند ہیں. ہر معاہدے میں ایگزٹ کلاز ہوتی ہے. اسٹیٹ جو ہوتی ہے اس کا ایک اختیار ہوتا ہے. اور پھر ایک اور بات ہے کہ اگر کوئی بھی اختیار اسٹیٹ نے اپنے پاس نہیں رکھا اور سوورن گارنٹی دے دی تو جس نے یہ کام کیا ہے اس کو کون سے چوک میں لٹکنا چاہیے اس کا فیصلہ خود ہی کر لیجئے, ورنہ اگر عوام نے یہ کام کرنا شروع کیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ انارکی ہوگی, فساد ہوگا اور پھر رکے گا نہیں معاملہ. اس لیے پیپلز پارٹی 1994, پھر نون لیگ, پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی, پھر نون لیگ, یہ دھندا کیا چل رہا ہے؟ اور پھر ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کے زمانے میں یہ ساری چیزوں پر بات ہوئی اور کمیٹی بنی اور اس کی رپورٹ بھی آئی تو پھر اس بات کو آگے بڑھنا چاہیے تھا. لیکن ظاہر ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری مدت تھوڑی تھی, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر حکومت میں وہ طبقہ موجود ہوتا ہے جو وزارتوں میں اور مشیر بھی ہوتا ہے اور اس کے بڑے بڑے اسٹیکس بھی حکومت اور ریاست سے وابستہ ہوتے ہیں. مثلا ہم کہہ سکتے ہیں کہ رزاق داؤد صاحب تو تھے نا وہاں پر کہ جو حکومت میں شامل تھے, ندیم بابر صاحب تو تھے نا, اور اس وقت بھی جب شریف خاندان حکومت کر رہا ہے تو ان کی آئی پی پی اپنی موجود ہے نا, اس وقت بھی ان کے وزراء میں سے کئی لوگ موجود ہیں, اس وقت بھی منشا گروپ تو موجود ہے نا, اس وقت بھی حبیب اللہ گروپ تو کتنی آئی پی پیز کو چلانے والے اور کیپیسٹی چارجز کے نام پر ہزاروں ارب روپے وصول کرنے والے موجود ہیں نا. تو جب یہ سب لوگ موجود ہیں تو جب یہ اتنا کما چکے ہیں تو ان کو کیوں نہیں ہم اس پر قائل کر سکتے کہ یہ جان چھوڑیں ہماری. اور کوئی پاکستان کا لوکل صنعت کار ایسا نہیں ہے کہ جس سے نیگوشیٹ نہ کیا جا سکتا ہوں. میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں نیگوشیٹ کرنے والا ہونا چاہیے. اس لیے یہ کہہ کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ معاہدوں پہ یہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے.